الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام جلالین سورہ توبہ کا درس بفضلہ تعالی جاری ہے۔ آج کا درس آیت نمبر 56 سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ حلف یحلف قسم کھانا، وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں۔ بات منافقین کے بارے میں چل رہی ہے، اور یہ تقریر جو چل رہی ہے جس کو ہم نے اس سورہ کی دوسری تقریر کے نام سے آپ کے سامنے رکھا، یہ پوری دوسری تقریر اس موقع پر نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے اور اس کے لیے نفیر عام آواز عام صدا دی تھی۔ اس موقع پر یہ دوسری تقریر نازل ہوئی۔ اسی دوسری تقریر کا یہ حصہ ہے، وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں منافقین۔ کیا کہتے ہیں؟ انہم لمنکم، وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں۔ کن سے کہتے ہیں؟ مسلمانوں سے کہتے ہیں، ایمان والوں سے کہتے ہیں، سچے ایمان والوں سے، ورنہ تو ان کا بھی دعویٰ ایمان کا تھا، منافقین کا۔ تو ایمان والوں سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انہم لمنکم، کہ ہم وہ سب انداز بیان کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں، تم ہی میں سے ہیں، یعنی ہم مومن ہیں جیسے کہ تم مومن ہو، منافق نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، مسلمانوں، ایمان والو، تم سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اور اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں ہم تم میں سے ہیں، یعنی ہم مومن ہیں جیسے کہ تم مومن ہو، مگر اللہ رب العزت فرماتا وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں۔ حالانکہ وہ ہرگز وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں۔ یہ تو ترجمہ تھا آیت کا۔ اب دیکھتے مفسر کیا کہتے ہیں۔ اے مومنون، یعنی تم ہی میں سے ہیں، یعنی ہم بھی مومن ہیں جیسے کہ تم مومن ہو۔ وما ہم منکم، اللہ رب العزت فرماتا ہے حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں، اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں، یعنی یخافون یفرقون کا لغوی معنی بیان کر رہے ہیں کہ ڈرتے ہیں تم سے۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ، ان منافقین کے ساتھ کہیں وہی برتاؤ نہ کرو جو معاہدہ شکن، دھوکے باز اور مجاہرہ کرنے والے مشرکین کے ساتھ کر چکے ہو، کہ تم ان کے ساتھ بھی یہی برتاؤ
کرو گے ان کے ساتھ بھی تم یہی برتاؤ کرو گے، اس سے وہ ڈر کر تمہارے سامنے جھوٹی قسم کھا کر تم کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے گروپ سے ہیں، ہم تمہارے گروہ سے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تاکہ ان کی جان و مال تم سے محفوظ رہے۔ فَيَحْلِفُونَ تَقِيًّا، تو ڈر سے قسم کھاتے ہیں۔ یہ تقیہ آپ دیکھ رہے ہیں، تقیہ، یہ تقیہ شیعوں میں بہت ہے، بلکہ سرمایہ افتخار ہے شیعوں کا، کیونکہ شیعہ کہتے ہیں، شیعہ پر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی تو شیر خدا تھے، تو جب شیخین خلیفہ بن گئے اور وہ لائق نہیں تھے بقول شیعہ کے، تو ان کو تو بغاوت کرنی چاہیے، ان کو تو ان سے جنگ کرنی چاہیے، ان کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے اور کہنا چاہیے۔ تو بولتے نہیں، تقیہ کیے، اور تقیہ بہت اچھی چیز ہے ان کے یہاں۔ تو شیعہ تقیہ کرتے ہیں اور سنفذی بھی تقیہ کرتے ہیں۔ سنی الگ ہوتا، سنفذی الگ ہوتا۔ آج بہت سے لوگ جو اپنے کو سنی کہتے ہیں وہ سنی نہیں، سنفذی ہیں۔ ڈرتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہی برتاؤ تم کرو گے جو عہد شکن مظاہرہ کرنے والے مشرکین کے ساتھ کر چکے ہو۔ اس وجہ سے ڈر کر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، ڈر کر اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمعون، اگر وہ ملجأ جائے پناہ، اگر وہ کوئی جائے پناہ او مغارات یا کھوہ، تہخانے، سرادیب سے تفسیر کی مفسر نے، تہخانے او مدخلا یا گھس بیٹھنے کی جگہ پالیں، اگر وہ کوئی جائے پناہ پالیں یا کوئی کھوہ پالیں یا گھس بیٹھنے کی جگہ پالیں، لولوا الیہ وہم یجمعون، جمع، تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں۔ ترجمہ اس آیت کا، تھوڑی سی تشریح، پھر مصنف کی طرف سے تفسیر۔ مدینہ کے یہ منافقین جن کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، مدینہ کے یہ منافق زیادہ تر بلکہ تمام تر، ان منافق میں دو بات تھی، بڑے مالدار اور عمر رسیدہ تھے۔ مالداری اور سن رسیدگی، تو بڑے مالدار اور سن رسیدہ لوگ تھے، شاید ایک دو کم عمر رہا ہو ان میں۔ یہ لوگ مدینہ میں جائیدادیں ہیں اور پھیلے ہوئے کاروبار رکھتے تھے، اور جہاں دیدگی نے ان کو مصلحت پرست بنا دیا تھا۔ اسلام جب مدینہ پہنچا اور آبادی کے ایک بڑے حصے نے پورے اخلاص اور جوش ایمانی کے ساتھ اسے قبول کر لیا، تو ان لوگوں نے، ان منافقوں نے اپنے آپ کو ایک عجیب مخمصہ میں مبتلا پایا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف تو خود ان کے اپنے قبیلے کی اکثریت، بلکہ ان کے بیٹوں بیٹیوں تک کو اس نئے دین نے ایمان کے نشے سے سرشار کر دیا ہے۔ ان کے خلاف اگر وہ کفر و انکار پر قائم رہتے ہیں تو ان کی ریاست، عزت، شہرت سب خاک میں مل جاتی ہے، حتیٰ کہ ان کے اپنے گھروں میں ان کے خلاف بغاوت برپا ہو جانے کا
اندیشہ ہے، جیسا کہ ابھی ابھی حال فی الحال میں دیکھنے میں آیا وسیم رضوی کے بارے میں۔ بول تو گیا اکسانے پر، مگر جب ہر طرف سے بغاوت ہوئی، اس کے اپنے گھر میں بغاوت ہوئی تو پھرا۔ تو وسیم رضوی کو دیر سے سمجھ میں آئے، مگر وسیم رضوی کے جو پہلے سے ابو ہیں منافقین، انہوں نے ذرا جلدی سمجھے کہ اگر کفر کا اظہار کرتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی ایمان قبول نہیں کرتے ہیں تو بغاوت کا اندیشہ ہے۔ دوسری طرف اس دین کے ساتھ رہنے اور اس کا ساتھ دینے کے معنی یہ ہیں، یہ منافقین کا تصور یہ تھا کہ اس دین کے ساتھ رہنے اور اس کا ساتھ دینے کے معنی یہ ہیں کہ وہ سارے عرب سے بلکہ اطراف و نواح کی قوموں اور سلطنتوں سے بھی لڑائی مول لینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اغراض نفسانی کی بندگی نے معاملہ کے اس پہلو پر نظر کرنے کی صلاحیت تو ان کے اندر باقی ہی نہیں رہنے دی تھی کہ حق اور صداقت بجائے خود بھی کوئی قیمتی چیز ہے، اس پر غور کرنے کی سکت ہی باقی نہیں رہی تھی، جس کے عشق میں انسان خطرات مول لے سکتا ہے اور جان و مال کی قربانیاں گوارا کر سکتا ہے۔ وہ دنیا کے سارے معاملات و مسائل پر صرف مفاد اور مصلحت ہی کے لحاظ سے نگاہ ڈالنے کے خوگر ہو چکے تھے، اس لیے ان کو اپنے مفاد کے تحفظ کی بہترین صورت یہی نظر آئی کہ ایمان کا دعویٰ کریں تاکہ اپنی قوم کے درمیان اپنی ظاہری عزت اور اپنی جائیدادوں اور اپنے کاروبار کو برقرار رکھ سکیں، مگر مخلصانہ ایمان نہ اختیار کریں تاکہ ان خطرات و نقصانات سے دوچار نہ ہوں جو اخلاص کی راہ اختیار کرنے سے لازماً پیش آنے تھے۔ ان کی اس ذہنی کیفیت کو یہاں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حقیقت میں یہ لوگ تمہارے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ نقصانات کے خوف نے انہیں زبردستی تمہارے ساتھ باندھ دیا ہے۔ جو چیز انہیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرائیں، وہ صرف یہ خوف ہے کہ مدینہ میں رہتے ہوئے اعلانیہ غیر مسلم بن کر رہیں تو جاہو منزلت ختم ہوتی اور بیوی بچوں تک سے تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں۔ مدینہ کو چھوڑ دیں تو اپنی جائیدادوں اور تجارتوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، اور ان کے اندر کفر کے لیے بھی اتنا اخلاص نہیں ہے کہ اس کی خاطر وہ ان نقصانات کو برداشت کرنے پر تیار ہو جائیں۔ اس مخمصے نے انہیں کچھ ایسا پھانس رکھا کہ مجبوراً مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بادل ناخواستہ نمازاں پڑھ رہے ہیں اور زکوٰۃ کا جرمانہ بھگت رہے ہیں، ورنہ آئے دن جہاد اور آئے دن کسی نہ کسی خوفناک دشمن کے مقابلے اور آئے دن جان و مال کی قربانیوں کے مطالبے کی جو مصیبت ان پر پڑی ہوئی ہے، اس سے بچنے کے لیے اس قدر بے چین ہیں کہ اگر کوئی سوراخ یا بل بھی ایسا نظر آ جائے جس میں انہیں امن ملنے کی امید ہو تو یہ بھاگ کر اس میں گھس جائیں۔ یہ تھوڑی سی تشریح تھی، اب دیکھتے مفسر کیا کہتے ہیں۔ لو یجدون ملجأ، اگر یہ کوئی پناہ پالیں، جائے پناہ پالیں، یلجؤون الیہ، جہاں یہ پناہ لیں، اور مغارات یا سرادیب لغوی معنی بیان کر رہے ہیں،
تہ کھانے اور مدخلا یا گھس بیٹھنے کی جگہ، موضعاً یدخلونہ یہ بھی لغوی معنی ہے، ایسی جگہ جہاں یہ جا گھسیں، ایسی کوئی جگہ اگر یہ پا لیں، لولوا الیہ وہم یجمعون تو تیزی سے اس کی طرف بھاگ کھڑے ہوں، یعنی یسرعون فی دخولہ اس میں گھسنے میں جلد بازی کریں اور تمہارے پاس سے منہ پھیرنے میں ایسی جلد بازی کریں کہ کوئی چیز انہیں واپس نہ کرے، کالفرس الجموع یجمعون کے لفظ سے جیسے کہ شرکس گھوڑا۔ منہم من یلمزک فی الصدقات انہی میں کچھ، ان منافقین میں، ان میں منہم من یلمزک فی الصدقات ان منافقین میں کچھ ایسے بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم میں تم پر نکتہ چینی کرتے ہیں، عیب لگاتے ہیں۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا تو اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا اس مال میں سے اگر ان کو کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں۔ وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ عرب میں یہ پہلا موقع تھا کہ ملک کے تمام ان باشندوں پر جو ایک مقرر مقدار سے زائد مال رکھتے تھے، باقاعدہ زکوٰۃ عائد کی گئی تھی، اور وہ ان کی زرعی پیداوار سے، ان کے جانوروں سے، مویشیوں سے، ان کے اموال تجارت سے، ان کے معدنیات سے، ان کے سونے چاندی کے ذخائر سے 2.5%، 5%، عشر 10% اور 20% کی مختلف شرحوں کے مطابق وصول کی جاتی تھی۔ یہ سب اموال زکوٰۃ ایک منظم طریقے سے وصول کیے جاتے تھے اور ایک مرکز پر جمع ہو کر منظم طریقے سے خرچ کیے جاتے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک کے اطراف سے اتنی دولت سمٹ کر آتی اور آپ کے ہاتھوں خرچ ہوتی تھی جو عرب کے لوگوں نے کبھی اس سے پہلے ایک شخص کے ہاتھوں جمع اور تقسیم ہوتے نہیں دیکھی تھی۔ دنیا پرست منافقین کے منہ میں اس دولت کو دیکھ کر پانی بھر بھر آتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس بہتے ہوئے دریا سے ان کو خوب سیر ہو کر پینے کا موقع ملے، مگر یہاں پلانے والا خود اپنے اوپر اور اپنے متعلقین پر اس دریا کے ایک ایک قطرے کو حرام کر چکا تھا، اور کوئی یہ توقع نہ کر سکتا تھا کہ اس کے ہاتھوں سے مستحق لوگوں کے سوا کسی اور کے لب تک جام پہنچ سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم صدقات کو دیکھ کر دلوں میں گھٹتے تھے اور تقسیم کے موقع پر آپ کو طرح طرح کے الزامات سے مطعون کرتے تھے۔ دراصل شکایت تو انہیں یہ تھی کہ اس مال پر ہمیں دست درازی کا موقع نہیں دیا جاتا۔ شکایت دراصل یہ تھی، مگر اس حقیقی شکایت کو چھپا کر وہ الزام یہ رکھتے تھے کہ مال کی تقسیم انصاف سے نہیں کی جاتی اور اس میں جانبداری سے کام لیا جاتا۔ یہ تھوڑی سی تشریح تھی، اب دیکھتے ہیں مفسر کیا بولتے ہیں، مصنف کیا کہتے ہیں۔
ان منافقوں میں بعض تو ایسے ہیں، کوئی تو ایسا ہے جو صدقات کی تقسیم پر نکتہ چینی کرتا ہے۔ یعیبک یلمزک کا لغوی معنی بیان کر رہے ہیں، تم پر اے محبوب نکتہ چینی کرتے ہیں بعض منافقین نکتہ چینی کرتے ہیں کس سلسلے میں؟ فی قسم الصدقات، قسم کے ذریعے سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں مصنف کہ مضاف مقدر ہے، یعنی فی قسم الصدقات، صدقات کی تقسیم کے سلسلے میں نکتہ چینی کرتے ہیں۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے، اس کے رسول نے جو کچھ دیا تھا یعنی مال غنیمت میں سے جو حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے ہیں اس پر قانے رہتے، اور خدا کی فضل سے جو کچھ یہ خود کماتے ہیں اور خدا کے دیے ہوئے ذرائع آمدنی سے جو خوشحالی انہیں میسر ہے اس کو اپنے لیے کافی سمجھتے۔ وقالو، اور کہتے، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ جو اموال حکومت کے خزانے میں آئیں گے ان سے حسب استحقاق ہم لوگوں کو اسی طرح استفادہ کا موقع حاصل رہے گا جس طرح اب تک رہا ہے۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں، یعنی ہماری نظر دنیا اور اس کی متاع حقیر پر نہیں بلکہ اللہ اور اس کے فضل و کرم پر ہے، اس کی خوشنودی ہم چاہتے ہیں، اسی سے امید رکھتے ہیں، جو کچھ وہ دے اس پر راضی ہیں۔ یہ تو ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح تھی، اب ہم دیکھتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ راضی رہتے، کیا اچھا ہوتا کہ وہ راضی رہتے اس پر جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول نے، من الغنائم، غنائم وغیرہ میں سے، وقالو، اور کہتے، کیا کہتے؟ حسبنا اللہ، کافینا سے لغوی معنی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، اس کا رسول بھی عنایت فرمائے گا، یعنی دوسری غنیمت میں سے آنے والے وقت میں جو ہمارے لیے کافی ہوگی۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں مالدار کرے گا۔ وجواب لو لکان خیرا لہم، لکان خیرا لہم، ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ وقالوا حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، یہ تو شرط ہے، شرط کو جزا چاہیے، اگر وہ راضی رہتے اور کہتے، ایسا کہتے، یہ شرط ہے اس کی جزا، تو کہتے ہیں جزا مقدر، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔
اگر وہ راضی رہتے اور ایسا بولتے حسبنا اللہ الی آخرہ الآیہ، ایسا بولتے لکان خیرا لہم، اس تفسیر سے افادہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ شرط کی جزا مقدر ہے اور وہ ہے لکان خیرا لہم، تو ان کا یہ قول، ان کا یہ عمل اور یہ قول یعنی راضی رہنے کا عمل اور حسبنا اللہ، حسبنا اللہ کہنے اور حسبنا اللہ کہنا یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا الآیہ۔ یہ صدقات تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کی تقسیم فرماتے تھے تو منافقین تقسیم صدقات میں آپ کی طرح طرح سے نکتہ چینی کرتے تھے، اور نکتہ چینی کا حاصل یہ کہ انصاف سے نہیں بانٹتے، تقسیم میں عصبیت کی راہ چلتے ہیں۔ وہ ایسا بولتے تھے مگر اصل بات ان کی یہ تھی ہم کو نہیں دیتے ہیں۔ منافقین کی اندرونی بات یہ تھی کہ ہم کو نہیں دیتے ہیں، تو پہلے تو ان کی تنبیہ کی گئی کہ جو کچھ انہیں ملا تھا اس پر خوش رہتے اور اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے تو ان کے لیے بہتر ہوتا تھا۔ رہی بات یہ کہ صدقات اور زکوٰۃ میں سے ان کو نہیں دیا جاتا تھا تو ان کو کیسے دیا جا سکتا تھا؟ زکوٰۃ کے مصارف میں وہ ہیں ہی نہیں، زکوٰۃ مالداروں کے لیے نہیں ہے، تو جب وہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ہیں ہی نہیں تو ان کو دیا کیسے جا سکتا تھا؟ زکوٰۃ جن لوگوں کے لیے ہے، جس مقصد کے لیے، ان لوگوں میں سے وہ تھے ہی نہیں تو ان کو دیے جانے کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ یہ صدقات سے یہاں پر مراد زکوٰۃ مفروضہ ہے، جیسا کہ مفسر ابھی اسے واضح کریں گے۔ زکوٰۃ مصروفہ صدقات مبتدا ہے، للفقراء مساکین والعاملین مصروفہ سے متعلق ظرف مستقر ہو کر اس کی خبر ہے۔ یہ زکوٰۃ مصروفتن خرچ کی جائے، کن پر خرچ کی جائے؟ فقراء پہ، مساکین پہ، اور صدقات و زکوٰۃ پر کام کرنے والوں پہ، اور فلاں پہ اور فلاں پہ۔ اور یہ منافقین ان میں سے ہیں ہی نہیں تو ان کو ملنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان کو نہیں دیا جاتا تھا، یہ اس کے مصارف میں ہے ہی نہیں۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں۔ کن کے لیے ہے؟ فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں۔ فقیر سے مراد
ہر وہ شخص ہے جو اپنی معیشت کے لیے دوسرے کی مدد کا محتاج ہو۔ یہ لفظ تمام حاجت مندوں کے لیے عام ہے، خواہ وہ جسمانی کمی یا بڑھاپے کی وجہ سے مستقل طور پہ مدد کے محتاج ہو گئے ہوں یا کسی عارضی سبب سے سر دست مدد کے محتاج ہوں، اور اگر انہیں سہارا مل جائے تو آگے چل کر خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہوں۔ مثلاً یتیم بچے، بیوہ عورتیں، بے روزگار لوگ اور وہ لوگ جو وقتی حوادث کے شکار ہو گئے ہوں۔ اور مسکینوں کے لیے، مسکین مسکنت کے لفظ میں عاجزی اور درماندگی، بیچارگی اور ذلت کے مفہومات شامل ہیں۔ اس اعتبار سے مساکین وہ لوگ ہیں جو عام حاجت مندوں کی بنسبت زیادہ خستہ حال ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ایسے لوگوں کو مستحق کی امداد ٹھہرایا جو اپنی ضروریات کے مطابق ذرائع نہ پا رہے ہوں اور سخت تنگ حال ہوں، مگر نہ تو ان کی خودداری کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت دیتی ہو اور نہ ان کی ظاہری پوزیشن ایسی ہے کہ کوئی انہیں حاجت مند سمجھ کر ان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ چنانچہ حدیث میں اس کی تشریح یوں آئی ہے کہ مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت بھر مال نہیں پاتا اور نہ پہچانا جاتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے اور نہ کھڑے ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے، گویا کہ وہ ایک شریف آدمی ہے جو غریب ہو۔ انما الصدقات الزکوٰۃ، اس سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ صدقات یہاں پہ زکوٰۃ مفروضہ کے معنی میں ہے۔ مصروفتن سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں للفقراء، اپنے تمام معطوفات کے ساتھ مل کر، یعنی للفقراء معطوف علیہ ہے، للفقراء میں الفقراء معطوف علیہ ہے، اور مساکین، عاملین علیہا، آخر تک 7 معطوفات اپنے معطوف علیہ سے مل کر، مجرور لام حرف جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہے۔ مصروفتن اس میں مفعول مقدر کا، تو مصروفہ سے یہ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جار مجرور ظرف مستقر ہے مصروفہ کا، تو معنی یہ کہ یہ زکوٰۃ مفروضہ خرچ کی جائیں کن پر؟ فقراء پر۔ ایک تشریح فقراء کی کیا ہوں۔ ایک تفسیر اس کی مصنف کر رہے ہیں، اور آپ کو خوب پتہ ہے کہ مصنف یعنی جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ والرضوان شافعی المسلک ہیں، تو یہاں پر فقیر و مسکین کی جو تفسیر انہوں کر رہے ہیں اپنے مسلک و مذہب کے مطابق، ہمارا مذہب اس کو بعد میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ صدقات خرچ کیے جائیں، زکوٰۃ خرچ کیے جائیں، یعنی زکوٰۃ مفروضہ کے مصارف وہ یہ ہیں، کون ہیں؟ فقراء ہیں، اور فلاں ہیں فقراء الذین لا یجدون ما یقع موقعا من کفایتہم، فقراء وہ ہیں جن کو اتنی استطاعت نہ ہو کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ یہ تفسیر پر مذہب شافعی علیہ الرحمہ۔ اور مساکین پر، مساکین کون ہیں؟ مساکین وہ ہیں جن کے پاس کفایت کے طور پر نہ کچھ نہ ہو،
یہ بھی امام شافعی کے مذہب پر تفسیر ہے۔ اور ان پر صرف کی جائے، ایک ہی بار صرف کی جائے سے ترجمہ ہو گیا، لیکن آپ کو سمجھ میں آئے اس کے لیے صرف کی جائے کا اعادہ کر رہا ہوں۔ اور صرف کی جائے ان لوگوں پر جو ان پر کام کرتے ہیں، ان پر یعنی صدقات پر کام کرتے ہیں، تو یہ زکوٰۃ صرف کی جائیں۔ زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہ تمام لوگ بھی جو زکوٰۃ پر کام کرتے ہیں، صدقات پر کام کرتے ہیں، صدقات پر کام کرتے ہیں، یعنی صدقات کی وصولی کرتے منجاب، صدقات کی وصولی کرنے والے، صدقات کو بانٹنے والے، صدقات کے لکھنے والے، وحاشر اور جمع کروانے والے، ان پر خرچ کی جائیں، ان پر خرچ کی جائیں گی کون؟ صدقات۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان پر صرف کی جائیں جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، جن کے دل میں الفت اسلام بٹھانا مقصود ہو، ان پر یہ زکوٰۃ خرچ کی جائے۔ تالیف قلب کے معنی ہیں دل موہنا۔ اس حکم سے مقصود یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کی مخالفت میں سرگرم ہوں اور مال دے کر ان کے جوش عداوت کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہو، یا جو لوگ کفار کے کیمپ میں ایسے ہوں کہ اگر مال سے انہیں توڑا جائے تو ٹوٹ کر مسلمانوں کے مددگار بن سکتے ہوں، یا جو لوگ نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوں اور ان کی سابقہ عداوت یا ان کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اندیشہ ہو کہ اگر مال سے ان کی مدد نہ کی گئی تو پھر کفر کی طرف پلٹ جائیں گے، ایسے لوگوں کو مستقل وظائف یا وقتی عطیے دے کر اسلام کا حامی و مددگار یا مطیع و فرما بردار یا کم از کم بے ضرر دشمن بنا لیا جائے۔ اس مت پر غنائم اور دیگر ذرائع آمدنی سے بھی مال خرچ کیا جا سکتا ہے، اور اگر ضرورت ہو تو زکوٰۃ کی مد سے بھی۔ اور ایسے لوگوں کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ فقیر، وہ مسکین یا مسافر ہوں تبھی ان کی مدد زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے، بلکہ وہ مالدار ہونے پر بھی زکوٰۃ دیے جانے کے مستحق ہیں۔ یہ امر تو متفق علیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگوں کو تالیف قلب کے لیے وظیفے اور عطیے دیے جاتے تھے، لیکن اس امر میں اختلاف ہو گیا کہ کیا آپ کے بعد بھی یہ مد باقی رہی یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے زمانے سے یہ مد ساقط ہو گئی، اب مؤلفۃ القلوب کو کچھ دینا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ فاسق مسلمانوں کو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کی مد سے دیا جا سکتا مگر کفار کو نہیں، اور بعض دوسرے فقہا کے نزدیک مؤلفۃ القلوب کا حصہ اب بھی باقی ہے اگر اس کی ضرورت ہو۔ حنفیہ کا استدلال اس واقعے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اوینا اور اقرا بن حابس
حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور انہوں نے ایک زمین آپ سے طلب کی۔ آپ نے ان کو عطیہ کا فرمان لکھ دیا۔ انہوں نے چاہا کہ مزید پختگی کے لیے دوسرے اعیان صحابہ بھی اس فرمان پر گواہیاں ثبت کر دیں۔ چنانچہ گواہیاں بھی ہو گئی، مگر جب یہ لوگ حضرت عمر کے پاس گواہی لینے گئے تو انہوں نے فرمان کو پڑھ کر اسے ان کی آنکھوں کے سامنے چاک کر دیا اور ان سے کہا، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی تالیف قلب کے لیے تمہیں دیا کرتے تھے، مگر وہ اسلام کی کمزوری کا زمانہ تھا۔ اب اللہ نے اسلام کو تم جیسے لوگوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اس پر وہ حضرت ابوبکر کے پاس شکایت لے کر آئے اور آپ کو طعنہ بھی دیا کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر، لیکن نہ تو حضرت ابوبکر ہی نے اس پر کوئی نوٹس لیا، نہ دوسرے صحابہ میں سے ہی کسی نے حضرت عمر کی رائے سے اختلاف کیا۔ اس سے احناف استدلال کرتے ہیں کہ جب مسلمان کثیر التعداد ہو گئے اور ان کو یہ طاقت حاصل ہو گئی کہ اپنے بل بوتے پر کھڑے ہو سکیں تو وہ سبب باقی نہ رہا جس کی وجہ سے ابتداءً مؤلفۃ القلوب کا حصہ رکھا گیا تھا۔ اس لیے باجماع صحابہ یہ حصہ ہمیشہ کے لیے ساقط ہو گیا۔ امام شافعی کا استدلال یہ ہے کہ تالیف قلب کے لیے کفار کو مال زکوٰۃ دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت نہیں ہے۔ جتنے واقعات حدیث میں ہم کو ملتے ہیں ان سب سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے کفار کو تالیف قلب کے لیے جو کچھ دیا وہ مال غنیمت سے دیا، نہ کہ مال زکوٰۃ سے، ایسا شافعیہ کہتے ہیں۔ اب ہم اس پر دیکھتے ہیں مفسر کیا کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اور یہ صدقات خرچ کیے جائیں ان پر جن کی تالیف قلب مطلوب ہو۔ مفسر کہتے ہیں تاکہ وہ اسلام قبول کریں، نمبر 1، یا اسلام پر ثابت قدم رہیں، اس وجہ سے ان کو دیا جائے، یا اس لیے دیا جائے کہ ان کے جیسے لوگ ان کو دیکھ کر کے یعنی ان کے عطیے کو دیکھ کر کے اسلام قبول کریں، تو ایسے لوگوں پر بھی زکوٰۃ صرف کی جائے، یا یہ کہ وہ مسلمانوں کا دفاع کریں۔ مفسر کہتے ہیں اقسام، یعنی یہ 4 قسمیں ہیں۔ والاول والاخیر، تو پہلی قسم اور آخری قسم۔ پہلی قسم یعنی جس کو دیا جائے اس لیے کہ وہ اسلام قبول کرے، اور آخری قسم وہ شخص جس کو دیا جائے اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے۔ تو کہتے ہیں پہلی قسم اور آخری قسم کے لوگوں کو اب کے دور میں نہیں دیا جائے گا امام شافعی کے نزدیک۔ کیونکہ اسلام کی عزت کا وقت ہے، زمانہ ہے، برخلاف دوسری 2 قسموں کے کہ انہیں برمذہب صحیح دیا جائے گا۔ سن لیا، یہ امام شافعی کا قول ہے، اور ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ ان کا حصہ بھی مطلقاً ساقط ہے، اس روایت کی وجہ سے جو حضرت عمر سے میں بھی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ چکا، اور اسی بات کے قائل ہیں کہ نہیں، اب ان سب کا حصہ ساقط ہو گیا۔ اسی بات کے قائل امام مالک، امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری، اسحاق ہیں، اور البتہ امام احمد یہ کہتے ہیں کہ ضرورت ہو تو ان کو بھی دیا جائے۔
وفی الرقاب، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے پر صرف ہوں، انہیں صرف کیا جائے۔ گردنیں چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ غلاموں کی آزادی میں زکوٰۃ کا مال صرف کیا جائے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ جس غلام نے اپنے مالک سے مکاتبت کر لیا ہو، یہ معاہدہ کیا ہو کہ اگر میں اتنی رقم تمہیں ادا کر دوں تو تم مجھے آزاد کر دو، اسے آزادی کی قیمت ادا کرنے میں مدد دی جائے۔ دوسرے یہ کہ خود زکوٰۃ کی مد سے غلام خرید کر آزاد کیے جائیں۔ ان میں سے پہلی صورت مکاتب کی آزادی پر تو تمام فقہا متفق ہیں، لیکن دوسری صورت غلام خرید کر نئے سرے سے آزاد کیا جائے کو حضرت علی، سعید بن جبیر، لیث، ثوری، ابراہیم نخعی، شعبی، محمد بن سیرین، حنفیہ اور شافعیہ ناجائز کہتے ہیں، اور ابن عباس، حسن بصری، مالک، احمد، ابو ثور جائز قرار دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں فی الرقاب، اور یہ صدقات خرچ کیے جائیں، صدقات میں سے دیا جائے گردن چھڑانے میں، فی الرقاب گردنوں کے چھڑانے میں، گردنوں یعنی مکاتبین، مکاتب وہ غلام جس سے آقا نے عہد کتابت کیا ہے کہ اتنا مال تم ادا کر دو اتنے وقت تک میں تو تم آزاد ہو، اتنا مال ادا کر دو تو تم آزاد ہو، وہ مکاتب ہے۔ والغارمین، اور قرض داروں کی مدد کرنے میں بھی صدقات صرف کی جائیں۔ والغارمین کہتے ہیں اے اہل الدین، قرض داروں پر یہ صدقات صرف کی جائیں، قرض داروں کو صدقات میں سے دیا جائے۔ کہتے ہیں مگر ان استدانوا، اگر یہ قرض دار قرض لیے ہوں کس کے لیے؟ لغیر المعصیہ، غیر معصیت کے لیے۔ کیا مطلب؟ جن قرض داروں پر قرضے ہیں مگر قرضے برے گناہ کے لیے نہ لیے ہوں تو ان قرض داروں کو بھی زکوٰۃ کی مد سے دیا جائے، قرض سے بری الذمہ ہونے کے لیے۔ اگر قرض لیے ہوں غیر معصیت کے لیے، یا یہ کہ توبہ کر لیں، یعنی معصیت ہی کے لیے لیے ہوں مگر توبہ کر لیے ہوں، تو ایسے قرض داروں کو بھی زکوٰۃ میں سے دیا جائے تاکہ بار قرض سے وہ سبکدوش ہوں۔ تو کہتے ہیں اور قرض داروں پر صرف کی جائیں یہ صدقات اگر انہوں نے قرضے لیے ہوں غیر معصیت کے لیے یا معصیت ہی کے لیے قرضے لیے ہوں مگر توبہ کر لیے ہوں اور ان میں قرض ادا کرنے کی سکت نہیں ہے تو ان پر بھی صرف کی جائیں یہ صدقات۔ کہتے ہیں او لإصلاح ذات البین، یا باہمی صلح کے لیے، ولو اغنیاء، باہمی صلح کے لیے بھی یہ صرف کی جائے خواہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ وفی سبیل اللہ، اور یہ صدقات خرچ کی جائیں راہ خدا میں، یعنی ان لوگوں پر صرف کی جائیں، ان لوگوں کو بھی صدقات میں سے دیا جائے جو فی سبیل اللہ یعنی جہاد فی سبیل اللہ پر قائم ہیں، مگر تھوڑی سی تفصیل۔
القائمین بالجہاد، جو جہاد پر قائم ہیں ان لوگوں میں سے جن کے لیے مال غنیمت نہیں ہے، خواہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، وابن السبیل، اور یہ خرچ کی جائیں مسافر پر، ہر مسافر پر۔ تو کہتے ہیں مفسر کہ اجماع ہوا کہ اس مسافر پر زکوٰۃ سے صرف کی جائیں المنقطع فی سفرہ، جس کا مال ختم ہو گیا ہے اس کے سفر میں، اور اسے سفر رکھنے کی اب بھی ضرورت باقی ہے، تو ایسے مسافر پر بھی صدقات زکوٰۃ سے صرف کیا جائے۔ فریضۃ من اللہ، کہتے ہیں نسب لفعلہ المقدر، فریضہ اعراب بیان کر رہے ہیں کہ اس کو نسب ہے فعل مقدر کی وجہ سے، یعنی فرض لہم الصدقات فریضہ۔ واللہ علیم بخلقہ، حکیم، اور اللہ اپنی مخلوق کو جاننے والا ہے، حکیم فی صنعہ، حکمت والا ہے اپنے کام میں، فلا یجوز صرفها لغیر ہؤلاء ولا منع صنف منهم اذا وجد، فیقسمها الامام علیہم علی السواء، وله تفضیل بعض احد الصنف علی بعض، وافادت اللام وجوب استغراق افرادہ، لیکن لا یجب علی صاحب المال اذا قسم ہے لعسرہ، بل یکفی اعطاء ثلاثۃ من کل صنف ولا یکفی دونہا کما افادتہ صیغۃ الجمع۔ وبینت السنہ ان شرط المعطى منها الاسلام وان لا یکون ہاشمی ولا مطلبیہ۔ تو مذکورہ بالا مصارف زکوٰۃ کے سوا کسی کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں ہے، بالکل درست، اور ان مصارف کے ہوتے ہوئے ان میں سے کسی کو بھی محروم نہ رکھا جائے برمذہب شافعی۔ پس امام وقت کو چاہے ان میں برابر تقسیم کرے، بس امام وقت کو چاہیے کہ ان میں برابر تقسیم کرے، البتہ اگر امام چاہے تو کسی قسم کو، کسی صنف کو دوسری صنف پر ترجیح دے دے۔ اور یہاں پر جو لام ہے وہ استغراق کے لیے ہے، جو تمام کے لیے وجوب کا فائدہ دینے والا ہے۔ البتہ مال والے پر وقت تقسیم سب کو پا لینا یہ مشکل ہونے کے سبب سب کا احاطہ کرنا واجب نہ ہوا، بلکہ مذکورہ 8 اقسام میں سے ہر صنف کے 3 افراد کو دینا کافی ہوگا، جبکہ اس سے کم کفایت نہ کرے گا، جس طرح جمع کے صیغوں سے معلوم ہوتا ہے۔ اور سنت سے یہ شرط بھی ثابت ہوتی ہے کہ جس کو مال دیا جائے وہ مسلمان ہو، ہاشمی مطلبی نہ ہو۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، ان میں سے یعنی منافقین میں سے اشارہ کر رہے ہیں مفسر
کہ ہم کی ضمیر یعنی ہا کی ضمیر راجع ہے منافقین کی طرف. یہ ہم سے مراد منافقین ہے. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں نبی کے بارے میں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہوا اذن، یہ شخص کانوں کا کچا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ہوا اذن کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے. منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن عیوب سے متہم کرتے تھے ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ حضور ہر شخص کی سن لیتے تھے اور ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا کرتے تھے. یہ خوبی ان کی نگاہوں میں خامی تھی. کہتے تھے کہ آپ کانوں کے کچے ہیں، جس کا جی چاہتا ہے آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے، جس طرح چاہتا ہے آپ کے کان بھرتا ہے اور آپ اس کی بات مان لیتے ہیں بڑے آرام سے. اس الزام کا چرچا زیادہ تر اس وجہ سے کیا جاتا تھا اور وہ کرتے تھے کہ سچے اہل ایمان ان منافقین کی سازشوں اور ان کی شرارتوں اور ان کی مخالفانہ گفتگوؤں کا حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا کرتے تھے. اس پر یہ بھڑک اٹھتے تھے کہ آپ ہم جیسے شرفاء و معززین کے خلاف ہر کنگلے اور ہر فقیر کی دی ہوئی خبروں پر یقین کر لیتے ہیں. قل اذن خیر لکم، اے محبوب آپ کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے. جواب میں ایک جامع بات ارشاد ہوئی ہے جو اپنے اندر دو پہلو رکھتی تھی. ایک یہ کہ وہ فساد اور شر کی باتیں سننے والا انسان نہیں ہے، بلکہ صرف انہی باتوں پر توجہ کرتا ہے جن میں خیر اور بھلائی ہے، جن کی طرف التفات کرنا امت کی بہتری اور دین کی مصلحت کے لیے مفید ہوتا ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کا ایسا ہونا جیسا تم بول رہے ہو اے منافقو، تمہارے ہی لیے بھلائی ہے، تمہارے ہی لیے بہتر ہے اگر وہ ہر ایک کی سن لینے والا اور ضبط و تحمل سے کام لینے والا آدمی نہ ہوتا تو ایمان کے وہ جھوٹے دعوے
اور خیر سگالی کی وہ نمائشی باتیں اور راہ خدا سے بھاگنے کے لیے وہ عذرات لنگ جو تم کیا کرتے ہو، انہیں صبر سے سننے کے بجائے تمہاری خبر لے ڈالتا اور تمہارے لیے مدینے میں جینا دشوار ہو جاتا، بس اس کی یہ صفت تو تمہارے حق میں اچھی ہے، نہ کہ بری، نہ کہ بری۔ یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے۔ جواب صحیح ہے، وہ سنتے سب کے ہیں مگر مانتے اہل ایمان کے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور سراسر رحمت ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے، ان کے لیے لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یعنی منہم الذین یؤذون النبی، ان منافقین میں کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو نبی کو اپنی باتوں سے دکھ دیتے ہیں، نکتہ چینی کر کے اور سرگوشیاں کر کے اور سرگوشیوں کے ذریعے سے دکھ دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہوا اذن، وہ کان کے کچے ہیں، یہ شخص کان کا کچا ہے، وہ کان کے کچے ہیں۔ یہ کب بولتے ہیں؟ جب ان کو انہی کے لوگوں کے ذریعے سے منع کیا جاتا کہ ایسا نہ بولو، کہ ایسا نہ بولو، کہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں جب ان کو اس سے منع کیا جاتا ہے تاکہ ان تک یہ خبر پہنچ نہ جائے، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں ہوا اذن ای یسمع کل قیل، وہ کان کے کچے ہیں، یعنی ہر ایک کی سن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں، ہر ایک کی سن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں۔ فَإِذَا حَلَفْنَا لَهُ، پہنچانے والا پہنچائے تو پہنچا دے، بات ان تک پہنچ جائے تو پہنچ جائے، لیکن وہ سب کی سن لیتے ہیں۔ ہماری بات بھی پہنچ جائے گی تو قسم کھا کے بول دیں گے کہ ہم ایسی بات نہیں بولے ہیں۔ اذا حلفنا لہ، تو بات اگر پہنچ جائے گی اور ہمیں طلب کیا جائے گا یا ہم حاضر ہوں گے، تو جب ان کے سامنے قسم کھا لیں گے کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی ہے، صدقنا، تو بس وہ ہماری بات مان جائیں گے، ختم، ٹینشن کیا لینا۔ بعض منافق ایسی بات کے ذریعے سے نبی کو دکھ پہنچایا کرتے تھے۔ قل اذن خیر لکم، تم کہہ دو اے محبوب، وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہی ہے۔ قل ہو، ویسے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مبتدا محذوف ہے، اذن اس کی خبر ہے، یعنی مستمع خیر، بھلائی کے سننے والے ہیں، لا مستمع شر، وہ بری بات کے سننے والے نہیں ہیں۔ یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان پر بھروسہ کرتے ہیں، اہل ایمان پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔
فیما اخبروا بہی، ان باتوں میں جس کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں، ان باتوں میں مومنین پر بھروسہ کرتے ہیں، دوسروں پر نہیں۔ سن لیتے بھلے دوسرے کی بھی، لیکن بھروسہ اور ماننے کی جہاں تک بات ہے تو اہل ایمان کی باتوں کو مانتے ہیں، ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یؤمن باللہ اور یؤمن بالمؤمنین کہتے ہیں لام زائدہ ہے ایمان تسلیم اور غیر کے درمیان فرق کرنے کے لیے، اور سراسر رحمت ہے، وہ رحمت الرفا کے ساتھ سراسر رحمت ہے۔ ہاں، یہ معطوف ہے اذن پر، اذن و خیر پر معطوف ہے، اور جر کے ساتھ بھی خیر پر عطف کی وجہ سے بات صاف ہے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں، اور تم ایمان والوں کے لیے سراسر رحمت ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، لہم عذاب علیم، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں، جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، خواہ اپنی زبان سے، خواہ اپنے ہاتھ سے، خواہ اپنے ذہن سے، جس طریقے سے بھی اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے لہم عذاب علیم، کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا ہے۔ تمت الدرس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔